نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قابل قدر محترم صدر اور اساتذہ کرام اور میرے محترم ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات اللہ عز و جل نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و اخلاقی، مہذبی و اقتصادی، عبادتی و معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ محترم دوستو، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور جس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنا تو دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ قرآن کریم پوری کی پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ کتاب قرآن پاک جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا، وہی عمر جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مٹانے پر کمر بستہ تھے۔ ایسا سخت دل تھا کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن قرآن کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا اور مشرف با اسلام ہو گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی۔ جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو چلے تھے، شکار کرنے کو آئے تھے، شکار ہو کے چلے۔ محترم بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی ہماری بدل دے گا۔ کلام اللہ کو سینے سے لگاؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو سینے سے لگاؤ اے مسلمانوں۔
خدا کی ہی ذات سے لو لگاؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ خدا کی ہی ذات سے لو لگاؤ اے مسلمانوں، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے اس کی الفاظ کی حفاظت کی، قراء حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسرین اور مجتہدین نے اس کے معانی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کی کہ قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف یا تحریم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ شامل نہیں۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بدل نہیں سکتا، اس کلام کو بدلا جا نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول سمجھا جا رہا ہے، بیکار سمجھا جا رہا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس کے الفاظ رٹنا، اس کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بے سمجھ پڑھنا اور اس کے الفاظ کو رٹنا یہ بے سود ہے، حالانکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے زندگی کو بسر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے، اور اس حافظ قرآن کو ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور فرمایا جائے گا اس حافظ قرآن سے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور تیری منزل وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ آج ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ جتنا انگریزی اور اردو اخباروں سے تعلق ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کتاب کو سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا تو وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ آج قرآن کریم رنگ برنگے غلافوں میں تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں ہیں اور ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے، ہماری زبانوں پر نہیں، ہاتھوں میں نہیں۔ ناول اور افسانے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن قرآن کریم کے تراجم، قرآن کریم کی تفسیریں اور اس کے احکامات و واقعات پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا۔ میرے محترم بزرگوں، جس طرح قرآن حافظ قرآن کے لیے بشارتیں ہیں، وعدے ہیں، اس قدر وعیدیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن یاد کیا اور یا اس کا کچھ حصہ بھول دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو کوڑی بنا کر اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم حفظ کیا یا اور وہ پھر گناہوں میں ملوث ہو گیا، قرآن کریم کو اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، تو قرآن کریم جو اس نے یاد کیا ہے چاہے وہ ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سینے سے اس طرح نکلتا ہے جیسے اونٹ رسی توڑ کر نکل جاتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرے، نوافل میں چرتے پھرتے قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے اپنی امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو اس میں سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا وہ حافظ قرآن ہے، یعنی جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمی کو کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حافظ قرآن، ہمیں حامل قرآن، عامل قرآن بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے خطبے میں بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔